کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ پوری دنیا میں انبیاء اور رسول کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء اگر کوئی ہستی ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، اور پھر ہم سب کے دلوں کا چین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کرم بات ہے، نبی پاک کا جو یہ واقعہ ہے کنکریوں والا، اس میں ایک بڑی کمال کا درس ہے۔ یہ نماز کا وقت نہیں تھا، یہ بیان اجتماع یا جو سمجھے کہ تبلیغ کا ٹائم نہیں تھا کہ صحابہ آتے تھے اور درس اور علم دین سنتے تھے یا سیکھتے تھے۔ یہ گھر پر ایک فری ٹائم جس کو کہتے ہیں نا، وہ وقت تھا۔ صحابہ کرام اس وقت اپنے گھر پہ ہوتے تھے، مگر سبحان اللہ اب اپنے اس ٹائم سے نکل کر نبی پاک کے پاس آ گئے اور پیارے آقا نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کیا چیز کھینچ کر لائی ہے؟ تو جواب کیا دیا کہ حضور اللہ اور رسول کی محبت کھینچ کر لائی ہے۔ گھر پر چین نہیں آتا تھا۔ ارے یہ تو صحابہ تھے، جبریل امین تو سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں نا، 500 سال کا سفر ہے، اللہ اکبر، پہلے آسمان کا، اور حضرت جبریل تو سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر رہتے ہیں، مگر وہ بھی بار بار سرکار کی بارگاہ میں آتے۔ اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر حضور سے ملے بغیر حضرت جبرائیل کو چین آ جاتا، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ ارے وہ سدرۃ المنتہا چھوڑ کر دن میں کئی بار آتے تھے تو صحابہ کا دل گھر میں کیسے لگتا؟ جلوہ جانا دیکھ لیا تھا، آقا کے عشق میں گرفتار تھے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ مومن جو ہے اس کے دل میں ہر وقت اللہ اور رسول کی یاد ہونی چاہیے، اسے وہ یاد بے قرار کرے۔ اب صحابہ کرام تو گھر جا کر بھی واپس آ جاتے تھے۔ اب ذرا ہم اپنے آپ کو چیک کریں نا کہ ہمیں کتنا اللہ اور اللہ رسول کی یاد، اس کے رسول کی یاد آتی ہے۔ ذرا غور کریں نا، دکان پر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا اللہ کی بارگاہ کی حاضری کی یاد آتی ہے، کان میں اذان کی آواز بھی آتی ہے، مگر مسلمان کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے کہ وہ خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، وہ 7 قسم کے لوگ حدیث میں بیان ہوئے، ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے کہ وہ بندہ جو مسجد سے نکلے مگر اس کا دل مسجد میں لگا رہے، پھر دوبارہ آنا ہے، ظہر پڑھ کے گیا ہوں عصر میں پھر آنا ہے، عصر پڑھ کے گیا ہوں مغرب میں پھر آنا ہے، عشاء پڑھنے پھر آنا ہے، بار بار آنا ہے، دل مسجد میں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل مسجد سے دور ہو گیا، مسجد میں آنا ہی نہیں ہے، بڑی مشکل سے ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز میں۔ اچھا وہ بھی آ گئے تو پتہ کیا ہوتا ہے کہ جمعے میں آخر میں آئیں گے، ابھی امام صاحب سلام نہیں پھیریں گے تو نکلنے کی جلدی ہوگی، یعنی دل نہیں لگ رہا ہے، فارمیلٹی، مجبوری ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھو، گھر میں دل نہیں لگتا تھا، اللہ رسول کی یاد پکارتی تھی۔ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا دل ایسا ہو جائے کہ ہم گھر بھی ہوں تو کبھی اللہ کی یاد آئے، کبھی اس کے حبیب کی یاد آئے، کبھی مدینے کی یاد آئے۔ مزہ تو یہ ہے نا کہ دل میں یاد بسی ہوئی ہو، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ اب غور کیجئے، کبھی تلاوت قرآن کا دل نہیں چاہتا، اکیلے بیٹھے فارغ بیٹھے، کوئی کام نہیں ہے، کیا کریں گے؟ موبائل نکالیں، اس میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، یار تھوڑی دیر اسی موبائل پر قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیتے، یاسین شریف پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں روزانہ رات کو، کچھ تو اللہ کا کلام پڑھے نا۔ اگر جس سے محبت ہو نا، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو اپنے گھر والوں سے پیار ہوتا ہے، تقریباً سبھی کو ہوتا ہے، اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر ان کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ یار بچہ یاد آ رہا تھا، فیملی یاد آ رہی تھی، پرانی کوئی تصویر ہے، ایک یادگار ہے۔ دل ہوتا ہے نا تو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ سے محبت ہو تو قرآن کو کیوں نہیں دیکھتا؟ قرآن کس کا کلام ہے بتاؤ نا؟ اللہ کا کلام ہے نا۔ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، جب قرآن، مولا علی سے پوچھو، مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کا مطلب اللہ آپ سے کلام فرما رہا ہے، تو روز کچھ تو اللہ سے باتیں کرو نا یار۔ کہتے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ مبارک ہو ان کو جو روز قرآن پڑھتے ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کبھی اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ آپ سے کلام فرما رہا ہوتا ہے۔
اللہ کرے کہ ایسی محبت ہے. کبھی تو ایسا ہو کہ رات کو اکیلے میں ہوں, آرام کا ٹائم ہے, مگر نیند نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ مدینہ یاد آ رہا ہے. کوئی نعت شریف لگا کے, آنکھوں سے آنسو ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں, میں اکیلا رو رہا ہوں. کس کی یاد میں؟ حضور کی یاد میں کہ حضور میں بھی تو آپ کا امتی ہوں, کبھی تو دیدار کروا دیں. صحابہ کا تو جب جی چاہتا تھا آپ کا دیدار کر لیتے تھے. حضور اس امتی پر بھی تو کرم فرمائے. یقین کریں, دل کی آنکھیں, اور جب انسان اشک کی الفاظ بات کرتا ہے نا, ہاں کبھی جو ہے نا گفتگو آنسو سے بھی کرنا سیکھیں. کچھ باتیں زبان سے ہوتی ہیں اور کچھ باتیں آنسوؤں سے ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے آنسو بھی نعت سناتے ہیں. الفاظ سے نعت پڑھنا اور ہے اور آنسوؤں سے نعت پڑھنا اور ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا, اور سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. اکیلے آنسوؤں کی باتیں ہو رہی ہیں, دل ہی دل میں نبی پاک سے باتیں ہو رہی ہیں, ان کو یاد کیا جائے. یہ صحابہ کا واقعہ ہمیں درس دے رہا ہے نا. گھر میں تھے, کوئی بیان نہیں. آج تو آپ اجتماع میں آئے ہو نا, کسی نے بلایا ہوگا, دعوت دیکھی ہوگی, چلو یار بیان سنیں, اچھی بات ہے. اگر کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی اجتماع نہیں, کوئی بیان نہیں, اکیلے کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو, اللہ سے باتیں کروں گا. اکیلے کونے میں بیٹھ رہے, نفل پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, دنیا والوں سے رابطہ ختم. کبھی اکیلے میں نعتیں پڑھ رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, نبی پاک کو یاد کر رہے ہیں. یہ صحابہ کرام کی فیلنگ تھی نا, کہ حضور گھر میں تھے مگر آپ کی محبت ہمیں کھینچ لائی. اللہ مجھے بھی ایسی محبت نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. شاعر لکھتے ہیں نا, دل میں ہو یاد تیری, گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, اور اے جانے جہاں تو بھی تماشا کی ہو, بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں, اس کی جلووں میں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو. اللہ مولانا حسن رضا خان صاحب کے اس کلام کی برکت سے ہمیں اکیلے میں, خلوتوں میں بھی نبی پاک کی یاد نصیب فرمائے. اب چلتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارا موضوع ہے, تو آپ کا ایک مختصر تعارف بھی سن لیں. ذوالحج کی 18 تاریخ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عرس ہوتا ہے. اب صحابی رسول ہیں, دور کے رشتے سے نبی پاک علیہ السلام کے بھانجے لگتے ہیں. آپ نے چوتھے یا 5ویں نمبر پر اسلام قبول کیا. اب بہت فضیلت والے اور دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے. 12 سال تک آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے. آخر 18 ذوالحج کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہید ہوئے. کیا خوبصورت اشعار ہیں آپ کی شان میں. خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہیں, جملہ مرض کی دوا درد کے درمان ہیں. باب سخا کھل گیا, باب سخا کھل گیا, دیکھا جو یہ ماجرا, غازیان مصطفیٰ بے سرو سامان ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم قرآن مجید میں سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, جو عدل کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے. ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان ہوئی. بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی خود بھی صراط مستقیم پر ہیں, سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی عدل و انصاف کا درس دیتے ہیں. اس آیت میں حضرت عثمان غنی کی 2 شانیں بیان ہیں. نمبر 1, دوسروں کو نیک راستے کا مسافر بھی بناتے ہیں. اب یہ آیت میں حضرت عثمان غنی کا وصف بیان ہوا. اب ذرا ہماری پیاری پیاری میٹھی میٹھی تنظیم دعوت اسلامی کا ذرا مدنی مقصد کو دہرائیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہی تو حضرت عثمان غنی کرتے تھے, یہی تو قرآن بیان کر رہا ہے. صراط مستقیم پر چل رہے تھے,
اور دوسروں کو اس کی طرف بلا رہے ہیں. تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. تو سمجھ یہ آیا کہ اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی مقصد پر عمل کریں اور اس کو فالو کریں تو یہ صحابہ کا طریقہ، اور یہ تو قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو کس قدر پسند فرماتا ہے. حضرت عثمان غنی آتے ہیں، میں نے عبادت کی لذت 4 چیزوں میں پائی. بڑے بڑے میں نے عبادت کی لذت 4 چیزوں میں پائی. فرماتے ہیں نمبر 1 ادائی فرائض اللہ، یعنی اللہ پاک کے فرائض کی ادائیگی. نمبر 2 اجتناب محارم اللہ، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے. نمبر 3 بالامر بالمعروف ابتغاء ثواب اللہ، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت دینے. اور نمبر 4 نہی عن المنکر اتقاء غضب اللہ، کہتے ہیں اللہ پاک کے حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. چلے جناب حرام سے بھی لوگوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. اگلے 2 کام کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے نہ کرنا. طریقے کی جذبہ ہمیں دعوت اسلامی بار کر دے رہی ہے کہ آئیے ہم نے خود بھی نیکی کرنی ہے، ہم نے دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. سبحان اللہ، یہ سنت کے کلام کا بڑا پیارا شعر ہے، بڑی پیاری نتیجہ دربار رسالت میں کی ہے کہ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا ہے؟ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، او کرم اہل شاہ مدینہ. مبارک ہو مبلغین کو، مبارک ہو علماء کو، ان اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو جو لوگوں سنتوں کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے بچاتے ہیں. یہ اللہ والا طریقہ، یہ انبیاء اور صحابہ اور اولیاء کا طریقہ ہے. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جہاں عثمان غنی کے ہم نے قرآن سے بھی فضائل سنے، اب حضرت عثمان غنی کے 3 بڑے اوصاف تو دیگر صحابہ کرام کو موجود تھے، اگر آپ کے اندر کچھ ایکسٹرا بڑے کمال کے ساتھ نمایاں ہوتے تھے، اور وہ 3 اوصاف کس نے بیان کی؟ اس شخصیت نے بیان کی جس سے ہم سب کو بڑا پیار ہے. گنج بخشے فیض عالم مظہر خدا نا کسا پیرے کامل نا ملا. ہمارے دارالعلوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مشائخ یعنی بڑے بڑے اولیاء کرام نے 3 چیزیں حضرت عثمان غنی سے سیکھی. بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اولیاء، 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہدیہ مال و جان، اللہ کے نام پر اپنا مال اور جان قربان. نمبر 2 تسلیم امور، یعنی اللہ نے جو تقدیر عطا فرمائی، جو قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی رہنا. نمبر 3 اخلاص، یعنی ہمیشہ رب کی رضا کا طلبگار رہنا، دنیا والوں کے لیے اللہ کے لیے عمل کرنا. داتا حضور فرماتے کہ بڑے بڑے اولیاء نے 3 کام جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی سے سیکھے، ان کی سیرت سے سیکھے ہیں. ویسے تو یہ ہر صحابی میں یہ کام تھا، یہ وصف موجود تھا، مگر جس شان سے عثمان غنی نے اس پر عمل کیا یہ آپ کی خصوصی شان ہے. اب ذرا ایک ایک کر کے ان تینوں پر بات کر لیتے، ٹھیک ہے نا. پہلا کیا ہے کہ نذرانہ جان، اپنی جان کام قربان کر. اور دوسرا کیا تھا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا. آپ کو آپ کی زندگی میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ پر ایک آزمائش شان ہے، آپ بڑی ظلم کے ساتھ شہید کی. اور یہ کیسے ہوا تھا؟ ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ تشریف فرما تھے اور مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھے تھے. دروازے پر دستک دی، پیارے آقا نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور جو آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا گیا، سامنے پتہ ہے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑی دیر میں دوبارہ دروازے کو دستک ہوئی، آقا دوبارہ فرماتے افتح لہو وبشرہ بالجنہ، جاؤ دروازہ کھولو اور جو دروازے پر ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں نے ان کو بھی جنت کی بشارت دے دی. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں، اور یہ 6 جگہ بخاری شریف میں موجود ہے. حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے. ابھی میں بتاؤں گا اس ایک حدیث سے کتنے عقیدے کے مسئلے حل ہو گئے، اور سبحان اللہ صحابہ کی شان کیا ہے.
اب آگے بڑھتے ہیں، تیسری بار دروازے پر دستک ہوئی، اب نبی پاک نے فرمایا الا بلوى تصيبه، دروازہ کھولو، آنے والے کو بتا دو انہیں ایک مصیبت پہنچے گی، اس کے بعد غنی ہے۔ اب جب دروازہ کھولا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ شریف نے کی خوشخبری بھی دی، بتایا آپ پر مصیبت آنے والی ہے، آپ پر ایک آزمائش آنے والی ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ جنت کی بشارت ہے، اللہ کا شکر کیا، جب سنا مصیبت آنے والی ہے کہتے ہیں اللہ مستعان، اللہ مددگار ہے، یہ مصیبت پہنچے گی اللہ کی مدد سے میں انشاءاللہ مصیبت پر کامیابی حاصل کر لوں گا، صبر کر لوں گا۔ اے میرے پیارے بھائیو، اب اس حدیث پاک سے اتنی باتیں سمجھ آ رہی ہیں، ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ تینوں صحابی قطعی جنتی، نبی پاک کی زبان سے سبحان اللہ جنت کی بشارت آئی ہے۔ دوسری بات، اب دروازے کے پیچھے کون ہے یہ کون جانتا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ اب اس پہ لوگ کہتے ہیں نا نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں؟ میں بخاری کی حدیث اور بخاری شریف کی بھی وہ حدیث جو 6 جگہ بخاری میں موجود، 6 بار اس حدیث کو رقم کیا گیا، اس حدیث میں کئی علم غیب کی خبریں ہیں۔ دروازے کے پیچھے کون ہے میرے حضور جانتے ہیں؟ تو دروازے کے پیچھے ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جنت میں تو ہو جائے گا اس کا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، یہ بھی حضور جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جنتی ہیں یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو یہ بھی فرما دیا کہ ان پر مصیبت آنی ہے، ان پر جناب ظلم ہوگا، وہ شہید کیے جائیں گے، میرے حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آئیے دیکھیں پڑھتے ہیں، اور کوئی حضور کی شان کیا ہے، وہی ہے طے کرے شرم و حیا ذوالنورین، مقام ان کی حیا حضور جانتے ہیں۔ میں میرے پیارے ساتھیوں اب مجھے بتا دیا شہید ہوں گے، حضرت عثمان غنی نے یہ کیا، اب یہ بات ہوا کرتے ہیں شہادت چل جائے، تیرا امتحان چل جائے، روز اللہ کی بارگاہ میں سلام العذاب ڈالیں کہ اللہ اس مشکل کو ٹال دے، نہیں، بلکہ آپ انتظار کر رہے ہیں، کتنا انتظار ہے کہ وہ امتحان کب آئے گا، وہ شہادت کب ملے گی۔ قرآن آپ کی شان بیان کر رہا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، فرمایا تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے۔ بچپن سے بتا دیا گیا کہ آپ شہید ہوں گے، اگر کبھی آپ نے فکر نہ کی کہ شہادت ٹل جائے، نہ مولا علی نے، نہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کسی نے ریکویسٹ کی اللہ رسول کی بارگاہ میں کہ حضور دعا کریں یا اللہ یہ مصیبت ٹال دے، یہ ریڈی تھے۔ امتحان آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم صبر کے ساتھ اس آزمائش کو انشاءاللہ فیس کریں گے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں نہیں آئی، آنے والی رہی، ہاں یہ نہ سمجھے کہ ساری زندگی سکون سے گزرے گی، یہ اللہ کی مشیت ہے، آزمائش آتی ہے۔ اب خبر والے لوگ اس آزمائش کو قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے بڑا انعام تیار کیا ہے۔ یہ زندگی کی جو گاڑی ہے تو مسائل کی وجہ پر ہی چلتی ہے۔ ایک اور بڑا پرابلم ہے، کسی کو دیکھتے ہیں بڑا ہنس رہا ہے، بڑا مسکرا رہا ہے، یہ تو موج میں ہے، تکلیف لی، گاڑی ہے تکلیف لی، گھر ہے ٹینشن، اس کی نوکری ہے نوکری نہیں ملی، یہ آپ کی بھول ہے۔ کسی کی راحت کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں، اندر حالات سب کے ساتھ کچھ چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس حوالے سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے سے نہیں پتا چلتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میرا چہرہ کیوں کسی کو بتائے کہ میں تکلیف میں ہوں، میں کسی کو کیوں بتاؤں میرا مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائے،
اسی کو حالات کیوں بتانا؟ دنیا والوں کو بتا کے کیا فائدہ؟ اسی کا احساس کیوں اٹھائیں؟ اسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی دولت۔ اچھا بندہ بھی وہ ہوتا ہے جو دنیا والوں کو اپنے مسائل نہ بتائے، میں جانتا ہوں میرا رب کون ہے، وہ ہے نا میرا کارساز، مددگار موجود ہے، میں کیوں دنیا والوں کو بتاؤں؟ بندے کو مسکراتا دیکھتے ہیں یہ بڑے موج میں ہیں، یہ بڑا خوش ہے، سب کے اپنے اپنے پرابلم، امیر کے اپنے پرابلم ہیں، جوان کے اپنے پرابلم ہیں، بڑھاپے کے اپنے پرابلم ہیں، تو کوئی نہیں جانتا اس کی اپنے مسائل ہیں، دنیا جانتی ہے اس کی اور مسائل ہیں، ہر بندے کے ساتھ کسی کا کچھ پرابلم ہے، یہ مت سمجھو کہ میں اپنے آپ میں دکھی ہوں، بس اللہ نے اگر کسی آزمائش میں ڈالا ہے تیار صبر کے ساتھ انشاءاللہ یہ آزمائش گزاریں گے۔ تھوڑے دن ہیں، یاد رکھیے گا، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر دھوپ کے بعد شام آتی ہے، ہر سردی کے بعد گرمی اور ہر گرمی کے بعد سردی آتی ہے، ایسے ہی مصیبت کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، یہ گزر جائیں گے، مگر کمال اس کا ہے جس نے یہ دن شکوے میں گزارے، شکایت میں گزارے، کمپلین میں گزارے، صبر میں گزارے، اللہ کی رضا میں گزارے، جس نے یہ دن مشکل کے اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں گزارے، اللہ اس کو کمال کے سکھ کے دن عطا فرمائے۔ اس حضرت عثمان غنی کو معلوم تھا کہ میری شہادت نہیں ہے، ظلم ہوگا مجھ پر، مگر ریڈی تھے، اور ریڈی بھی کیسے تھے ذرا سنیے گا۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کا آخری سال کچھ منافقوں نے آپ کے خلاف سازش رچائی اور آپ کے خلاف بغاوت کر دی، آپ کے گھر مبارک پر گھیراؤ کیا۔ حضرت عثمان غنی کو ایسا آرڈر آف کیا کہ وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل پا رہے تھے، کھانے پینے کا سامان اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ اب کیا ہوا، کئی دن گزر گئے، آپ کے جاننے والوں نے، چاہنے والوں نے بار بار عرض کیا کہ حضور ہمیں بتائیں، ہم ان تمام باغیوں کو اڑا دیتے ہیں، تلوار نکالیں گے، ہم بھی لڑائی کریں گے، ان سب کو ہٹا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں اس پر صبر کرتا رہوں گا، یعنی مجھے پہلے ہی پتا ہے مجھ پر آزمائش آئے گی، اب میں مدینے میں خون نہیں بہانا چاہتا، یہاں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا، آپ کے مکان عالی شان کا محاصرہ، پانی بند۔ جان نثاروں نے جب آپ سے کہا کہ حضور اجازت دیں، آپ نے اجازت نہ دی۔ جب آپ کے غلام ہتھیار سے لیس ہو کر آئے تو آپ نے کیا کہا، اپنے ہتھیار کھول دو اور سنو، تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دے گا، لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے گا، میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ یعنی جو آپ کی طرف سے لڑنا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کو کہا تم ہتھیار اتارو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اللہ پاک کی قسم، خون بہانے سے پہلے میرا شہید ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے، میری شہادت لکھ دی گئی ہے، اور نبی پاک نے مجھے اس کی خوشخبری بھی دے دی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے غلاموں سے فرمایا اگر تم نے جنگ کی پھر بھی میری شہادت لازمی ہو کر رہے گی، تو اب میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ داتا حضور فرماتے ہیں، بڑا علمی نقطہ بیان فرمایا، فرماتے اس محاصرے کے دوران ایک بار حضرت حسن مجتبیٰ امام حسن آئے، مولا علی کے صاحبزادے، حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں اے امیر المومنین، ہمیں ان باغیوں کو ان کی انجام تک پہنچانے دیں، بس آپ حکم فرمائیں۔ عثمان غنی نے کہا گھر جائیے، آرام کیجئے، یہاں تک کہ تقدیر کا لکھا غالب آ جائے۔ لا حاجت لنا فی احراق الدماء، ہمیں خون بہانے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کے صاحبزادے موجود تھے، اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ نے ان سے بھی مدد نہ لی۔ حضرت داتا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی کیسی ادا کی حضرت عثمان غنی نے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل امین آئے تھے کہ حضور اجازت دیجئے، ہم اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، ہم ہوا چلا کے ہوا سے آگ کو بجھا دیں گے۔ بارش کا فرشتہ کہتا ہے اجازت دیں، بارش برسا کر آگ بجھا دیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی یہ آپشن موجود تھا کہ آپ سے حضرت امام حسن نے کہا بس آپ آرڈر دیں، ہم ان بلوائیوں کو ہٹا دیتے ہیں، ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری شہادت آج ہو کر رہے گی، اور میرے نبی پاک نے مجھے یہ وعدہ فرمایا تھا اور بشارت عطا فرمائی تھی، میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، میری وجہ سے مدینے میں خون نہیں بہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ اپنی مشکل کو بھی ویلکم کر رہے ہیں، اپنی آزمائش پر بھی خوش ہیں کہ جو رب کی رضا ہے میں اس میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کرتے انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم، فرمایا بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم کے مشابہہ سمجھتے ہیں۔
عثمان غنی کی سخا پر بات کی جائے، آپ کی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر بہت سارے واقعات، آپ کی حیا پر بات کی جائے کہ آپ نبی پاک فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ با حیا حضرت عثمان غنی ہیں. یہ تو الگ چیپٹر ہیں. آپ کی رات رات بھر کی عبادت پر بات کی جائے، آپ کے خوف خدا پر بات کی جائے، یہ الگ چیپٹر ہیں. یہ کیسا چیپٹر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ شہید ہونے والے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے گا، مگر آپ نے مدینے میں تلواریں نہ چلنے دی، آپ نے اللہ کی رضا پر صبر کیا. یہ درس ہے ہم سب کے لیے. حالانکہ یہ تو جنتی تھے. آج ہم میں سے کوئی شخص نمازی ہو اور آزمائش آ جائے تو کہتا ہے یا اللہ کیا قصور ہو گیا، میں تو 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو حج بھی کیا ہے، یا اللہ میں تو قافلے میں بھی گیا تھا، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یعنی اللہ سے بھی سودے بازی ہو رہی ہے. وہ اللہ کے بندو یہ قطعی جنتی ہیں، یہ ذو نورین ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے. مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا محاصرہ ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ بھوکے پیاسے شہید کیے جا رہے ہیں، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہے. کاش حضرت عثمان غنی کا رب کے فیصلوں پر راضی رہنے والے انداز کا صدقہ نصیب ہو جائے. کبھی تو ایسا ہو یار کہ زندگی میں کوئی آزمائش آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، اور میری زبان سے یہ نکلے کہ مولا میں راضی، میں تیری رضا پر راضی، جس میں تو راضی مولا میں بھی راضی.